ابھی ہم بات کر رہے ہیں فائلوجنی کی، ایولیوشن کی، آرگنائزیشن کی. اس ماڈیول میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈپلوبلاسٹک آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے. سیلز جو ہیں نارملی اگر آپ دیکھیں اینیملز کو جب بھی ڈسکس کرنا ہم شروع کریں، سیلز، ٹیشوز، آرگنز، آرگنیلیز، پھر فنکشن ان کے آ جائیں گے، آرگنز آ جائیں گے، سسٹمز آ جائیں گے. تو سب سے جو بیسک یونٹ ہے اینیمل آرگنائزیشن میں وہ ہے سیل. جس طرح سے آپ کو پتا ہے کوئی بھی بلڈنگ بنتی ہے تو اس کے اندر جو برکس ہے وہ کیا ہیں، اس کے بلڈنگ بلاکس ہیں. اسی طرح سے سیل بھی اینیمل کی آرگنائزیشن میں اس کا بلڈنگ بلاک ہے. ڈپلوبلاسٹک کیا ہوگا؟ گریک ورڈ ہے. ڈپلوز کا مطلب ہے ٹو فولڈ، بلاسٹک کا مطلب ہے سپراؤٹ. یعنی اس میں اگر ہم یہ دیکھیں تو صرف اینیمل کی آرگنائزیشن سمپل سیل اور ٹیشو لیول تک ہی ہوگی، اس سے آگے آرگنائزیشن نہیں جائے گی. اور اس میں باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس جو ہیں وہ اپنے آپ کو لیئرز کی شکل میں ارینج کریں گے. اور یہ لیئرز میں کس طرح سے ارینج کریں گے کہ ایمبریونک لیول پر صرف سیلز جو ہیں وہ ٹیشوز کی شکل میں اپنے آپ کو ارینج کریں گے. اب لیئرز جو ہیں وہ ہیں ایکٹوڈرم، اینڈوڈرم، میزوڈرم. ایکٹوڈرم کیا ہے؟ سب سے باہر والی لیئر، یعنی کہ سکن، اینیمل کی سکن. اس سے بنے گا ایپیڈرمس، آؤٹر باڈی وال. اس کے بعد نیکسٹ جو لیئر ہے وہ ہے اینڈوڈرم. اینڈوڈرم سے بنیں گے انٹرنل ڈائجسٹو سسٹم کے مختلف حصے، جس کو ہم کہیں گے گیسٹروڈرمس، یعنی جو ہماری گٹ ہے اس کے لائننگ کی کیوٹی، کڈنیز کی کیوٹی، لنگز کی کیوٹی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اینڈوڈرم سے ہی بنے گی. اور پھر ہے ان دونوں کے درمیان میں ایک لیئر موجود ہوگی جس کو ہم کہیں گے میزوگلیا. اب یہ میزوگلیا کیا ہے؟ دس از نتھنگ بٹ اے سمپل لیئر آف نان سیلولر سیلز. یہ ان دونوں کے درمیان جیلی لائک لیئر ہوگی. ایکٹوڈرم اور اینڈوڈرم کے درمیان جو ایک جیلی لائک لیئر ہے اس کو ہم کہیں گے میزوگلیا. کچھ ڈپلوبلاسٹک جاندار ایسے ہیں کہ ان کے اندر سیلز جو ہیں وہ ہمیشہ میزوگلیا کے اندر ہی موجود رہیں گے، کیونکہ وہ سیلز یا تو ایکٹوڈرم سے ڈرائیو ہوتے ہیں یا اینڈوڈرم سے ڈرائیو ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب بن جاتے ہیں تو کہاں آ جائیں گے؟ درمیان میں. اور درمیان میں کیا پریزنٹ ہے؟ میزوگلی. اب یہ سیلز جو ہیں ہر ٹیشو کے اندر ان کی فنکشننگ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی. ایون دو دیز سیلز دے ارینج دیم سیلز ٹوگیدر، لیکن فنکشنل کیا کرے گی؟ ان کے اندر انڈیپینڈنٹ فنکشن ہوگا. ڈائجیشن کا فنکشن سیپریٹ ہوگا، ریسپیریشن کا فنکشن سیپریٹ ہوگا. جن سیلز نے اسکیلیٹن بنانا ہے ان کا فنکشن سیپریٹ ہوگا. ریپروڈکٹیو سیلز جو ہیں وہ سیپریٹ ہوں گے. اسی طرح سے جو باڈی لیئر ہے گیسٹروڈرمس، گیسٹرو کے ورڈ سے ہی آپ فیملیئر ہیں، سم تھنگ دیٹ از لنکڈ ود فوڈ، یا اس کو ہم اور کیا کہیں گے؟ ڈائجسٹیو کے ساتھ، ڈائجسٹیو سسٹم کے ساتھ جن کا سیلز کا لنک ہے ان کو ہم کہہ دیتے ہیں گیسٹروڈرمس سیلز. اب گیسٹروڈرمس سیلز میں نیوٹریٹیو سیلز آ جائیں گے، مسکولر سیلز آ جائیں گے، ایپیڈرمس موجود ہے، اور ایپیڈرمس میں ہے ایپیتھیلیل اور مسکولر سیلز. اب اس ڈپلوبلیٹک آرگنائزیشن میں جو اینیملز موسٹلی اس کے اندر ہیں وہ ہیں فائلم سیلنٹریٹا سے. اور سیلنٹریٹا آپ کے ذہن میں جب بھی آتا ہے تو اینیمل جو موسٹ کامن ہے وہ ہے ہائیڈرا. ہائیڈرا جو ہے اس کی فیڈنگ موومنٹ یا سوئمنگ موومنٹ جو ہیں، جیلی فش، ہائیڈرا، یہ بہت ہی کامن اگزامپل ہیں فائلم سیلنٹریٹا کی. اس کے اندر جیلی فش جو ہے اس کے اندر مختلف گروپس آف سیلز موجود ہیں اور ان کے اندر ٹیشو لیول کی آرگنائزیشن ہے. کچھ میں سیلولر لیول کی آرگنائزیشن ہے، لیکن وہ وہاں سے آگے آئے سیلنٹریٹا، دیٹ از ہائر فائلم ایز کمپیئر ٹو دیٹ آف پروٹوزوا اور پوریفرا. تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ جو آرگنائزیشن آ گئی ہے دیٹ از ایٹ دا ٹیشو لیول. یہاں پہ ڈائیگرام میں آپ دیکھیں ایکٹوڈرم، اینڈوڈرم، میزوگلیا. ایکٹوڈرم باہر والی لیئر ہے جس سے یہ سکن سرفیس یہ موجود ہوگی، اینڈوڈرم گٹ کے باہر والی لیئر، اور میزوگلیا.
اب جو بھی سیلز ہوں گے دے ول بی سسپینڈیڈ ان دا میزوگلیا. سیلوم باڈی کیوٹی. آج کی ڈسکشن میں ہم بات کریں گے کہ سیلوم کے ایڈوانٹیجز اینیملز کو کیا ہے. ڈپلوبلاسٹک اینیملز، ٹرپلوبلاسٹک اینیملز، ڈپلوبلاسٹک آرگنائزیشن ہم نے پڑھی. اس میں ہم نے دیکھا کہ اینیملز کی 2 لیئرز ہیں. اس سے جو اگلی ایڈوانس اینیملز کی سٹیج ہے وہ ہے ٹرپلوبلاسٹک آرگنائزیشن، یعنی اس کے اندر اینیملز جو ہیں وہ اپنے آپ کو 3 لیئرز میں ارینج کریں گے، ایکٹوڈرم، اینڈوڈرم اور میزوڈرم. اور یہ جو ایڈوانسڈ اینیملز ہیں ان کے اندر ایک باڈی کیوٹی موجود ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیلوم. اب سیلوم جو ہے کچھ کے اندر ٹرو باڈی کیوٹی ہوگی اور کچھ کے اندر فالس باڈی کیوٹی ہوگی. جو فالس باڈی کیوٹی والے اینیملز ہیں ان کو ہم کہیں گے سوڈو سیلوم. اب یہ جو ہے باڈی کیوٹی نارملی دس از اے فلوئڈ فلڈ اسپیس جس کے اندر مختلف قسم کے انٹرنل آرگنز جو ہیں وہ سسپینڈیڈ فارم میں پریزنٹ ہوں گے. لیکن اگر یہ سسپینڈیڈ فارم میں پریزنٹ بھی ہیں تو ان کو باڈی وال کے تھرو ایک دوسرے سے سیپریٹ کیا جاتا ہے، ورنہ یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے اندر مگلنگ ان کی جو ہے وہ پہنچ جائے. تو ان کی سیپریشن جو ہے ان کے اپنے اپنے انڈیپینڈنٹ فنکشنز کے لیے سیپریشن کے لیے باڈی وال جو ہے وہ موجود ہوگی. اب باڈی کیوٹیز کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اینیملز میں؟ نمبر 1 دے پرووائڈ روم. جیسے ایک اسپیس آ جاتی ہے باڈی کیوٹی کے اندر کہ جب جو بچے کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا اینیمل کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس میں آہستہ آہستہ آرگنس میں گرو کرنا ہوتا ہے. جب تک باڈی کیوٹی نہیں ہوگی ان آرگنس کو گرو کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے اسپیس نہیں ملتی. نمبر 2 پہ کیا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ سرفیس ایریا ان کو چاہیے اینیملز کو. کیوں سرفیس ایریا چاہیے؟ کہ مختلف باڈی کے اندر جو گیسز ہیں، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، انہوں نے ڈیفیوز کرنا ہوتا ہے. مختلف نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں، مختلف ویسٹ موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو کچھ اینیمل باڈی کے اندر ایسی اسپیس بھی ہونی چاہیے جس کے اندر مختلف باڈی کے نیوٹرینٹس جو ہیں وہ سٹور کرنے ضروری ہوتے ہیں. اسی طرح سے کچھ ایسے باڈی ویسٹ ہوتے ہیں ٹل دا ٹائم ان کو باڈی سے ریموو نہ کیا جائے، ان کی سٹوریج کے لیے بھی اسپیس چاہیے. تو سیلوم جو ہے دس از دا کیوٹی دیٹ آلسو پرووائڈس این ایریا فار اسٹوریج آف ڈفرینٹ ٹائپس آف گیسز، فار ویسٹ اینڈ فار نیوٹرینٹس. اسی طرح سے کچھ اینیملز کے اندر سیلوم جو ہے دس آلسو ایکٹس ایز این ہائیڈروسٹیٹک اسکیلیٹن کا بھی یہ رول پلے کرے گی. سیلوم جو ہے یہ ایک ویہیکل بھی پرووائڈ کرتی ہے کہ جو باڈی کے اندر ویسٹ ہیں ان کو کس طرح سے نکالا جائے. اسی طرح سے کچھ اسمالر اینیملز میں ریپروڈکٹیو پروڈکٹس ہوتے ہیں جن کو باڈی سے ریموو کرنا ہوتا ہے یا نکالنا ہوتا ہے، تو وہ بھی ان کے نکالنے میں یا آنے میں سیلوم کا اپنا ایک امپورٹنٹ کردار ہے. اسی طرح سے باڈی سائز کے انکریز کرنے میں بھی سیلوم کا اپنا کردار ہے. مختلف باڈی کیوٹی کے جو فلوئڈز ہیں وہ سیلوم کے اندر موجود رہتے ہیں اور اس سے باڈی کو سپورٹ آتی ہے، باڈی کی شیپ بنتی ہے. باڈی مختلف اس کے اندر اسمالر اینیملز میں اگر ہم دیکھیں تو ان کی شیپ کی جو فلیکسیبلٹی ہے، کبھی وہ شارٹ ہو جاتے ہیں، کبھی رائٹ ٹرن کرتے ہیں، کبھی لیفٹ، تو وہ فلیکسیبلٹی بھی سیلوم کی ہی وجہ سے آتی. اسی طرح سے جو اسکیلیٹن ہے، کچھ تو ہائر اینیملز ہیں ان کے اندر ایکسو اسکیلیٹن ہے، اینڈو اسکیلیٹن ہے، لیکن وہ اینیملز جو کہ واٹر میں رہتے ہیں ان کے اندر جو اسکیلیٹن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈروسٹیٹک اسکیلیٹن. اب یہ ہائیڈروسٹیٹک اسکیلیٹن میں کیا ہوتا ہے؟ ان اینیملز جو کہ پانی میں رہ رہے ہیں، کنٹینیوسلی باڈی کے اندر واٹر کا انفلو ہے اور اس سے اندر جو باڈی کیوٹی ہے دیٹ از فلڈ، اور فلڈ جب ہو جائے گی تو اس کا باڈی کا سائز انکریز کر جاتا ہے. اسی طرح سے یہ کبھی جب باڈی بہت زیادہ اینیملز واٹر آ جاتا ہے تو پھر واٹر بہت زیادہ ہوگا تو وہ اینیمل سکویز کرتا ہے، سکویز کر کے اپنا پانی ایکسٹرا جو ہے وہ باہر نکالتا ہے. تو اس کی باڈی کی شیپ، باڈی کی موومنٹ، اس سب میں سیلوم کا امپورٹنٹ کردار ہے. اسی طرح سے جو باڈی کے دونوں اینڈز جو ہیں وہ کمپریس جب کرتے ہیں، جیسے بیلون ہے، بیلون دیکھیں جب کمپریس کرتا ہے تو اس کی شیپ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، جب اس کے اندر گیسز آ جاتی ہیں اس کی شیپ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. سیم از دا
case with the animals when they are filled with water and their coelom is filled with water and when their coelom is empty. اسی طرح سے باڈی وال کے مسلز جو ہیں وہ بھی جو اب سیلوم کے اندر فلوڈ پریزنٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیلومک فلوڈ. اب سیلومک فلوڈ جو ہے یہ ریسپانسیبل ہے ڈفرینٹ ٹائپس کی موومنٹس کے لیے, اینیمل کی شیپس کو چینج کرنے کے لیے. اب سیلومز جو ہیں یہ کیوں امپورٹنٹ ہیں؟ کیونکہ اس سے باڈی کے مختلف حصے سیپریٹ ہوتے ہیں, باڈی کے اندر مختلف قسم کی کمپارٹمنٹس بنتے ہیں اور وہ کمپارٹمنٹس جو ہیں ان کا اپنا اپنا پھر ایک رول ہوتا ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیلوم نے ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے ٹوورڈز بایولوجیکل فنکشننگ آف دا باڈی پارٹس. اب وہ اینیملز کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے اندر سیلوم موجود نہیں ہے, ان کو میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ ان کو ہم کہیں گے سوڈو سیلوم. اب سوڈو سیلومز جو ہیں ان کے اندر نیوٹرینٹس جو ہے وہ ایک خاص باڈی پارٹس میں موجود نہیں ہوتے, یعنی کمپارٹمنٹلائزیشن کا پروسیس نہیں ہوتا. اس کے اندر سسپینڈڈ رہتے ہیں نیوٹرینٹس, اور جو مین باڈی کیوٹی ہے وہ ایک جسٹ باڈی کے اندر ریپرزینٹیشن ہوگی, اور اس میں ڈائجسٹو ٹریکٹ, اسی کے اندر ہی ڈیفیوژن ہوگی گیسز کی. یعنی کہ سیپریشن کا کانسیپٹ جو ہے ان اینیملز کے اندر اتنا ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے جن کے اندر سیلوم موجود نہیں ہے. اسی طرح سے سیلوم کا جو فلوڈ ہے یہ جو انٹرنل آرگنز ہیں وہ فریلی سسپینڈڈ اس کے اندر رہیں گے, اور جتنی وہ فریلی سسپینڈڈ رہیں گے اتنی ان کی آرگنائزیشن بیٹر ہوگی. یہ زیادہ تر ہمیں ہائر آرگینزمس کے اندر سیلوم اور سیلومک فلوڈ کا رول جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور زیادہ تر ورٹیبریٹس میں ان اینیملز کو ہم سیلومیٹس بھی کہہ دیتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو سیلوم ہے اس کی فارمیشن ہوتی ہے کہ میزوڈرم, اور میزوڈرم ایک سینٹر آف دی باڈی میں گٹ پریزنٹ ہے, پھر سیلوم ہے, اور سیلوم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کور کرتا جاتا ہے گٹ کے گرد. اب اسی بیس پہ فارمیشن آف سیلوم کی بیس پہ ہم اینیملز کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں پروٹوسٹومز میں اور ڈیوٹیریوسٹومز میں. پروٹوسٹومز وہ ہوں گے جن کے اندر جو سالڈ میزوڈرم ہے اس کی بلاکیج ہے اینڈ دس از سپلیٹڈ ٹو فارم ا سیلوم, اور یہ ڈیوٹیریوسٹومز جو ہیں اس میں میزوڈرم کے پاکٹس جو ہیں وہ دے آر گٹ کے سراؤنڈ ایک پاؤچز کی شکل میں موجود ہیں, اور ان دونوں کے بعد جو ہے وہ سیلوم کی فارمیشن ہوگی. تو پروٹوسٹومز اور ڈیوٹیریوسٹومز یہ ایک بیسس ہے ڈفرینٹ اینیملز میں کی ڈسٹنکشن کی, جس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں on the basis of formation of سیلوم. اس موڈیول میں ہم بات کریں گے ٹریپلوبلاسٹک ایسلومیٹ پیٹرن کی. ٹریپلوبلاسٹک, ڈپلوبلاسٹک یہ دو ٹرمز ہیں جو کہ فریکوینٹلی زوالوجی میں یوز ہوتی ہیں. ٹریپلوبلاسٹک اینیملز کیا ہوں گے؟ جن کے اندر میزوڈرملی ڈیرائیوڈ ٹیشوز جو ہیں دے یوزلی فارم ا solid mass of cells, ایکٹوڈرم اینڈ اینڈوڈرم, اور اس ٹیشوز کو ہم کہیں گے جو ان سے ڈیرائیو کیا ہے ایسیلومیٹس, یعنی کہ ان کے اندر پراپر سیلوم نہیں ہے, ان کو ہم کہیں گے ایسیلومیٹ اینیملز. اور ایسیلومیٹ اینیملز کے جو ڈفرینٹ ریپریزنٹیٹیو فائلا ہیں اس میں ہے پلیٹی ہیلمنتھس, نیمرٹیا یعنی ribbon worms, گیسٹروٹریکا, فری لیونگ آرگینزمز اینڈ فریش واٹر اسپیشیز. اب ان کے ایسیلومیٹ پیٹرن والے جانداروں کے امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ بائیلیٹرل سیمیٹری, اس کو ہم نے ایکسپلین آپ کو کافی ڈیٹیل میں کر دیا ہے. میزوڈرم, مسلس, another type of organs that are present, نروس سسٹم ویل ڈیولپڈ ہوگا, برین ہوگا, اسپائنل کارڈ ہوگا. لیکن ان اینیملز کے اندر باڈی کیوٹی موجود نہیں ہوگی. اب یہ باڈی کیوٹی جب ٹرو باڈی کیوٹی نہیں ہے تو جو باڈی کیوٹی ہے دیٹ از یوزلی فلڈ ود میزوڈرمل ماس دیٹ از پریزنٹ بٹوین دی ایپیڈرمس اینڈ ڈائجسٹو ٹریکٹ. اب یہ جو جانور ہیں
زیادہ تر کس طرح کے ہوں گے؟ ڈورسو وینٹرلی فلیٹنڈ، اور کامنلی ان کو ہم کیا کہیں گے؟ فلیٹ ورمس۔ اس میں کچھ سیلز جو ہیں دے آر پریزنٹ بٹوین دا ایکٹوڈرم اینڈ اینڈوڈرم، اور جو ان کے اندر درمیان میں لوزلی ارینج سیلز ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پیرن کائما، اور یہ جو سیلز ہوں گے دے ول بی کالڈ پیرن کائمل سیلز۔ اب پیرن کائمل سیلز جو ہیں یہ اسپیشلائزڈ نہیں ہیں، اسپیشلائزڈ نہیں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا اسپیسیفک فنکشن نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی یہ فنکشن پرفارم کریں گے تو کولیکٹیولی ہی کریں گے۔ اب جو اس میں آرگنز ہیں ایسلومیٹ اینیملز میں، ان کو ہم کہتے ہیں ایسلومیٹ آرگنز۔ اب یہ آرگنز جو ہیں دے آر ناٹ پروٹیکٹڈ، اور ان کے اوپر جو ہے کوئی بھی اینیمل کے اوپر آؤٹر اگر فورس اپلائی کرے تو ان آرگنز کے ڈیمیج ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ اسی طرح سے میجورٹی آف جو اینیملز ہیں، فلیٹ ورمز ہیں، ایسلومیٹ اینیملز ہیں، یہ رہیں گے زیادہ تر لیکوڈ انوائرمنٹ میں، جہاں پر یہ ایزیلی ان کا انوائرمنٹ کے ساتھ ایکسچینج یا ڈیفیوز ہو سکے، گیسز کا یا نیوٹرینٹس کا۔ یہ آپ دیکھیں یہاں پر ایک ٹپیکل پیٹرن ہے ٹریپلوبلاسٹک ایسیلومیٹ۔ اس کے اندر کوئی بھی ٹرو سیلوم موجود نہیں ہے۔ ایکٹوڈرم باہر والی لیئر، اس کے بعد میزوڈرم، اور اس کے بعد اینڈوڈرم، اور سینٹر کے اندر ہے گٹ۔ دس از اے ٹپیکل پیٹرن آف ٹریپلوبلاسٹک ایسیلومیٹ اینیملز۔ اس موڈیول میں ہم ٹریپلوبلاسٹک سیڈوسیلومیٹ پیٹرن کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سیلومیٹ، سوڈوسیلومیٹ دونوں امپورٹنٹ ٹرمز ہیں زوالوجی میں۔ سیلومیٹ ٹرو باڈی کیوٹی، ایسیلومیٹ جس کے اندر باڈی کیوٹی نہیں ہے، سوڈوسیلومیٹ جس کے اندر باڈی کیوٹی فالس ہے۔ سوڈوسیلومیٹ میں باڈی کیوٹی جو ہے یہ جو امپورٹنٹ باڈی لیئر میزوڈرم کے ساتھ لائنڈ نہیں ہے، وہ باڈی کیوٹی جس کے اندر میزوڈرم موجود ہوگا اس کو ہم سیلوم کہیں گے۔ اب چونکہ اس کے اندر میزوڈرم کی لائننگ نہیں ہے اس لیے اس کو ہم کہیں گے سوڈوسیلوم۔ اس کے اندر کوئی بھی مسکولر ٹیشو نہیں ہوگا، کنیکٹیو ٹیشو نہیں ہوگا، اور یہ ٹیشوز جو ہیں دے آر ناٹ ایون ایسوسیٹیڈ ود دا گٹ۔ کوئی بھی میزوڈرمل شیٹ موجود نہیں ہے جو کہ اس کے باڈی وال کو کور کرے، نہ ہی اس کے اندر میمبرینز ہے جو کہ آرگنز کو باڈی کیوٹی کے اندر سسپینڈ کریں گے۔ اس میں کون سے جاندار فائلہ ہیں؟ نیماٹوڈز، راؤنڈ ورمز، روٹیفرز جس کو ہم روٹیفرا بھی کہہ دیتے ہیں، ایکینتھوسیفلنس، اسپائنی ہیڈڈ ورمز، کائنورنکس، میٹامورفس یا ہارس ہیئر ورمز، اور یہ سارے کے سارے جو اینیمل فائلہ ہیں دے آر said to be pseudocoelomates۔ اب pseudocoelomates میں کیا ہوگا؟ ان کے اندر ویل ڈیولپڈ سسٹم نہیں ہوں گے، سرکولیٹری سسٹم نہیں ہوگا، pseudocoelom کے اندر اینڈوتھیلیل لائننگ جو کہ سیلوم کے اندر موجود ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو اس کے اندر ہائیڈروسٹیٹک اسکیلیٹل سسٹم موجود ہوگا، اور اس ہائیڈروسٹیٹک اسکیلیٹل سسٹم کے پریشر سے باڈی جو ہے اس کے اپنے فریم ورک کو سپورٹ کرے گی، اور دس آلسو ایکٹس ایز اسکیلیٹن آف دا باڈی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں ایکٹوڈرم، اینڈوڈرم، میزوڈرم، سوڈوسیلوم اور ڈائجسٹیو کیوٹی، اینڈ دس از آلسو a triploblastic pseudocoelomate pattern, and all those animals that are having this pattern they are said to be pseudocoelomates۔ اور اس میں آپ ایزیلی ڈسٹنکشن کر سکتے ہیں بٹوین pseudocoeloms، بٹوین coelomates اینڈ بٹوین acoelomates۔ تو یہ بیسک آرگنائزیشنل باڈی پیٹرن ہے زولوجیکل اسٹڈی۔ اس موڈیول میں ہم
ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिलोम ट्रू बॉडी कैविटी जो कि मेसोडर्म के साथ लाइंड है और बॉडी के इंटरनली मौजूद है। इसमें एक मेसोडर्म की थिन शीट मौजूद है। इस शीट को हम क्या कहेंगे? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जो है वो इनर बॉडी वॉल के अंदर मौजूद है और सिरोसा के साथ कंटिन्यूस है और जो है आउटसाइड विजरल ऑर्गन्स के साथ भी इसका कनेक्शन है। यानी पेरिटोनियम आप समझे कि वो झिल्ली है जिसके अंदर हमारे एब्डोमेन के मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं वो सस्पेंडेड है। अगर पेरिटोनियम नहीं होगी तो क्या होगा? हर ऑर्गन्स जो है उसकी अपना सस्पेंशन का कोई लेवल नहीं होगा, हर ऑर्गन दूसरे के साथ टकराता फिरेगा और उसकी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब होगी। जब फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी तो एनिमल का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अब पेरिटोनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट झिल्ली है और सिरोसा जो है दे आर कंटिन्यूस लेयर्स एंड दे आर सस्पेंडेड इन विजरल स्ट्रक्चर्स इनसाइड द बॉडी कैविटी। तो जब भी ट्रू सिलोम हो उसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि उसके अंदर पेरिटोनियम भी होगी और उसके अंदर विजरल ऑर्गन्स भी सस्पेंडेड होंगे। इसी तरह की जो सस्पेंडेड शीट्स हैं उनके लिए एक प्रॉपर टर्म है और वो क्या है? मिजेंट्रीज। तो मिजेंट्रीज जो है ये हायर ऑर्गेनिजम्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेसोडर्मल डिराइव्ड टिश्यूज जो हैं मसल, कनेक्टिव टिश्यू, इनका इंटरनल ऑर्गन्स के साथ लिंक है। इसके अलावा ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। गट वाल की मूवमेंट में, बॉडी वाल की मूवमेंट के इनका इंपॉर्टेंट रोल है। ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से इंटरनल ऑर्गन्स अपने आप को बॉडी वाल में अरेंज करेंगे, किस तरह से इंटरनल ऑर्गन्स की अगर डेवलपमेंट होनी है तो उनको स्पेस किस तरह से चाहिए। और इनके अंदर जो बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, सर्कुलेशन, डाइजेशन और मसल्स की मौजूदगी, मटेरियल्स की स्टोरेज, एक्सचेंज, वेस्ट एक्सेस जो वेस्ट मटेरियल है उनका रिमूवल किस तरह से होना है, जो बॉडी के लिए फैट्स की डेपोजिशन होनी है, न्यूट्रिएंट्स का मौजूद होना है, तो ये सारा का सारा जो है सिलोम के साथ लिंक्ड है। अगर सिलोम बॉडी के अंदर मौजूद है तो ये सारे फंक्शंस जो हैं दे आर प्रॉपरली परफॉर्म। अब सिलोमेट्स, इसमें कौन कौन से फाइलम हैं? हायर फाइला, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेट्स। सिलोमेट्स यहाँ पे आप देखें जो एनिलिड है, एक वर्म है हमारे पास। अब इस वर्म के अंदर किसी भी इसके बॉडी से आप सेक्शन काटे तो उसके अंदर हमें वेल डिफाइंड सिलोम जो है वो नजर आएगा। आप देखें एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मेसोडर्म है और इसके अंदर जो है वो वेल डिफाइंड सिलोम है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट पैटर्न की एक्सीलेंट एग्जाम्पल है और वो तमाम जानदार जिनके अंदर ये पैटर्न मौजूद है उसको हम कहते हैं सिलोमेट्स।